سورۃ النساء کی ابتدا ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، رب العالمین سے ڈرنے کا حکم ذکر کیا گیا۔ سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی، اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے پیدا کیا ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے کئی مرد اور کئی عورتیں پھیلا دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وہ اللہ جس کے نام کے ذریعے تم مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کا خیال کرو، یعنی رشتہ داری کو کاٹا نہ جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور پاکیزہ مال کے ساتھ ناپاک نہ ملاؤ، یعنی حلال کے ساتھ حرام نہ ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کے مال کو ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو، اگر نکاح کرنا چاہو تو مثنا، دو عورتوں سے نکاح کرو۔ وثلاثا، یا 3 سے کرو۔ ورباع، یا 4 سے کرو۔ 4 سے زیادہ ایک ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تم اس بات کا خوف کرو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی سے، ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ یہاں پر اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ آج مردوں کو یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ جی 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان سے اگر یہ پوچھے جائیں کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور احادیث کے تحت عورت کو کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے کوئی کام کاج میں سستی کرے، مثلا کپڑے نہیں دھوئے، برتن نہیں دھوئے، تو اس کی وجہ سے شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو نوکرانی اور نہ جانے کیا کچھ سمجھا جاتا ہے۔ حقوق دونوں طرف سے ہیں، جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اس طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرو، مہر دینے میں سستی نہ کرو اور خوشی خوشی مہر دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ اگر یتیم بچے تمہاری سرپرستی میں ہو تو جب تک یہ بڑے ہو کر سمجھدار نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو مال واپس نہ کرو، ورنہ یہ مال کو ضائع کر دیں گے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا،
پھر جب تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ فادفعوا الیہم اموالہم تو ان کے مال انہیں واپس کر دو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین نے اور رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا اس سے مردوں کا بھی حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور والدین اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا اس سے عورتوں کا بھی حصہ ہے. زمانے جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا گیا جس میں عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. مما قل منہ او کثر، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، یہ مقررہ حصہ ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، لوگ جائیداد پر قبضہ کر لیتے اور یتیم بچوں پر ظلم کرتے اور ان کے مال پر وہ قابض ہو جاتے. انہیں سمجھایا گیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ذرا سوچیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خافو علیہم، تو کتنا اپنے بچوں کی انہیں فکر ہوگی. تو جس طرح اپنے بچے کی انسان کو فکر ہوتی ہے تو یہ مرنے والے کے جو یتیم بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی اور سچی بات کہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلماً، ناجائز طور پر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ہمارے اس تعلیم یافتہ معاشرے میں بھی یہ مصیبت عام ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو یتیم بچوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. بلکہ شرعی طور پر تو حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور مرنے والے میں نابالغ بچے ہوں تو اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے، اور تقسیم کر کے نابالغ بچے کا حصہ الگ کر دیا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ سب مکس حصہ اور سب کھا رہے ہوں، اور نہ یتیم کے مال کو الگ کیا جائے اور نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ وراثت کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آج جب مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے جس نے جائیداد پر قبضہ کر لیا وہ کبھی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا. مسئلہ پوچھنا وہی آئے گا، پہلے زبانی مسئلہ پوچھ لیں گے اور دیکھیں گے کہ جواب ہمارے حق میں ہے تو پھر فتویٰ لیتے ہیں تحریری طور پر. اور بسا اوقات جھوٹا سوال بنا کر فتویٰ لیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے، حالات کو جانتا ہے. رب العالمین کے غضب سے انسان کو ڈرنا چاہیے. دنیا کی زندگی بہت حقیر، قلیل، بے وفا ہے. ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. ایک پائی بھی کسی کی ناجائز ہتھیار لینا یہ در حقیقت دنیا اور آخرت کی تباہی ہے.